اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا الا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم صدق اللہ العظیم 17 آیات ہیں سورۃ المائدہ کی، آیت نمبر 70 سے لے کر آیت نمبر 86 تک۔ ان آیات کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ فرمایا لقد جب فعل ماضی پر آتا ہے تو اس تاکید کے ساتھ آتا ہے کہ یہ کام ہو چکا۔ قد یہی معنی دیتا ہے، اس سے پہلے جو لام زبر لا آیا ہے یہ اس کی مزید تاکید کر رہا ہے، اس کو مزید کنفرم کر رہا ہے۔ تو فرمایا لقد یعنی ایسا ہو چکا، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں کہ یہ ہو چکا۔ کیا ہو چکا؟ فرمایا خزنا، اخذن سے، اخذن کے معنی پکڑا، لیا، اور اخذا اس نے لیا، اخذنا ہم نے لیا، لقد اخذنا ہم نے لے لیا، میثاق پکا وعدہ، پختہ وعدہ، بنی اسرائیل بنو اسرائیل سے، میثاق بنی اسرائیل بنو اسرائیل سے پختہ وعدہ، لقد اخذنا ہم نے لے لیا، لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل ہم نے بنو اسرائیل سے ایک پکا وعدہ لیا تھا،
وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، وا کے معنی اور، ارسلنا، ارسالہ فعل ماضی، اس نے بھیجا، ارسلنا ہم نے بھیجا، الیہم ان کی طرف، رسولاً رسولوں کو، رسول رسول کی جمع ہے، وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا اور ہم نے ان کی طرف رسول بھیجے، یعنی ہم نے بنو اسرائیل سے پکا عہد بھی لیا تھا اور ان کی طرف ہم نے رسول بھیجے، عہد یاد کراتے تھے، اس کی یاد دہانی کراتے تھے۔ کلما، تو جب کوئی، جا آیا، ہم ان کے پاس، رسول کوئی رسول، تو پھر جب کوئی رسول ان کے پاس تشریف لے آتے، بے ساتھ، یعنی وہ پیغام لاتے، ما جو، لا نہیں، تہوا ہوا سے، ہوا کے معنی خواہش، دل کی چاہت، لا تہوا جس کو نہیں چاہتے تھے، انفس نفس کی جمع، جانے، دل، ہم ان کے۔ تو کلما جاءہم رسول، جب کوئی رسول ان کے پاس تشریف لے آتے، بے ایسی خبر کے ساتھ، ایسے پیغام کے ساتھ، ایسے حکم کے ساتھ، ما لا تہوا انفسہم جس کو ان کا دل نہیں چاہتا تھا، فریقاً کذبوا تو ایک طبقے کو، یعنی نبیوں کے ایک حصے کو تو کذبوا ان بنو اسرائیل نے، کذابا اس نے جھٹلایا، کذبوا ان سب نے جھٹلایا، تو ان کے ایک حصے کو تو، کچھ انبیاء کو تو انہوں نے جھٹلایا، جھوٹا کہا، وفریقاً اور ایک حصے کو، کچھ انبیاء کو، یقتلون وہ جو بنو اسرائیل تھے قتل کرتے تھے، کئیوں کو شہید کر دیا، کئیوں کو صرف جھٹلایا۔ تو انہوں نے ان رسولوں کی قدر کرنا تو دور کی بات، بلکہ ان کے ساتھ گستاخی کا معاملہ کیا اور ان کے پیغام کو جھوٹا سمجھا اور جھوٹا کہا، اور پھر جب حد سے آگے بڑھے تو ان کو قتل کرنے سے بھی انہوں نے دریغ نہ کیا۔ وَحَاسِبُوا، حاسبہ سے، حاسبہ کے معنی اس نے سمجھا، وہ سمجھ بیٹھا، وَحَاسِبُوا اور وہ یہ سمجھ بیٹھے، بنو اسرائیل یہ سمجھ بیٹھے، اللہ کہ نہیں، تکون ہوگی، فتنتن کوئی آزمائش، کوئی پکڑ، کوئی گرفت۔ انہوں نے اپنے آپ کو ایسا اللہ کا محبوب سمجھا ہوا تھا، حالانکہ اللہ نے ان کو جو فضیلتیں عطا فرمائی تھی بنو اسرائیل کو، تو اس ذمہ داری کی وجہ سے جو ان کو دی گئی تھی کہ اس ذمہ داری کو ادا کرو گے، اس وعدے کو پورا کرو گے تو تمہیں فضیلت ملے گی، دنیا پر تمہیں ایک خاص مقام ملے گا۔ لیکن انہوں نے ان باتوں کو یوں سمجھا کہ جیسے یہ ان کا نسلی حق ہے، لہذا فرمایا وَحَاسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی، ان کی کوئی آزمائش نہیں ہوگی، فَعَمُوا تو اندھے ہو گئے، یعنی کوئی حق بات ان کے سامنے آتی تھی اسے نہیں دیکھتے تھے، اپنی خواہشات اور مفادات کے چکر میں اندھے ہو گئے، وَصَمُّوا اور بہرے ہو گئے، تو وہ یہ سمجھے کہ ہماری پکڑ نہیں ہوگی، بس اسی اور دنیاوی مفادات اور خواہشات میں پڑ گئے، فَعَمُوا وَصَمُّوا تو وہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے۔ اندھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حق باتیں سامنے نظر آتی تھیں مگر اسے نہیں دیکھ سکتے تھے، کیونکہ مفادات اور خواہشات کے پردے پڑ چکے تھے آنکھوں پر، دل پر۔ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اس بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد پھر اللہ نے ان کی توبہ بھی قبول کی، تابہ توبہ، اللہ نے علیہم ان کی توبہ قبول کی، ثم عموا اگر وہ بد نصیب پھر اندھے ہو گئے، وسموا کثیر منہم ان کی اکثریت بہری ہو گئی، ان کی اکثریت اندھی اور بہری ہو گئی پھر توبہ قبول ہونے کے بعد۔ فرمایا واللہ بصیر اور اللہ تو دیکھ رہا ہے، بما یعملون جو کچھ وہ کر رہے ہیں، اللہ ان کے تمام اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ فرمایا لقد یعنی کنفرم ہے، یہ ہو چکا، کیا ہو چکا کہ کافارا کفر کر چکا، ترجمہ لقد کافرا اس نے کفر کر لیا، وہ تو کفر کر چکا۔ لقد کافر الذین قالوا جن لوگوں نے یہ کہا، انہوں نے کہا ان اللہ یقیناً اللہ تعالی ہوا وہی تو المسیح مسیح ہے، ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مسیح ابن مریم ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ وہی تو اللہ تھے، مسیح ابن مریم ہی تو اللہ تھے۔
فرمایا جنہوں نے یہ بات کی وہ کفر کر چکے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ لوگ یقیناً کافر ہو چکے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے۔ وقال المسیح، حالانکہ مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا یا بنی اسرائیل، اے بنو اسرائیل، اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ حضرت مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی عبادت کا حکم دیا، مگر کچھ ناسمجھ لوگوں نے انہی کو ہی اللہ سمجھ لیا، حالانکہ انہوں نے واضح کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، ربی جو میرا رب ہے، یعنی میں نہیں ہوں رب، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ میرا بھی رب ہے، وربکم، اور تمہارا بھی رب ہے، تم اپنے اور میرے رب اللہ کی عبادت کرو۔ انہوں نے یہ فرمایا تھا اعبد اللہ ربی و ربکم، میرے رب اور اپنے رب اللہ کی عبادت کرو، یعنی میرا اور تمہارا ایک ہی رب ہے اور وہ رب اللہ ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے۔ یہ ان کی تعلیم تھی۔ اسی طرح انہ من یشرک باللہ، یقیناً جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، من جو بھی یشرک شرک کرے گا، شرک کرتا ہے، باللہ اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کی صفات کے ساتھ، اللہ کی عبادت کے ساتھ، فقد، تو یقیناً حرم اللہ، اللہ نے حرام کر دیا ہے، علیہ، ایسے شخص پر، الجنت، جنت کو، ومأوا، اور ٹھکانہ ہے، ہو، ایسے شخص کا، النار، دوزخ، وما، اور نہیں ہے، للظالمین، ظالم لوگوں کے لیے، من انصار، کسی قسم کے مددگار نہیں ہوں گے۔ قیامت کے دن ظلم کرنے والے کو کوئی ساتھی نہیں ملے گا۔ تو لہذا فرمایا لقد کافرا، کفر کر چکے، الذین قالوا، جن لوگوں نے کہا، ان اللہ، یقیناً اللہ تو ثالث و تیسرا ہے، ثلاثت، تین میں، ثالث و ثلاثت، تین میں تیسرا، کیونکہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے تین خدا ہے، ایک خدا ہے، ایک خدا جو ہے وہ اقانیم ثلاثہ کا جو عقیدہ ہے حضرت، کہ اللہ، روح القدس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان تین کو ملا کر وہ ایک خدا قرار دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں خدا ایک ہی ہے، یہ اس کے تین، ان کو مختلف اقانیم قرار دیا جاتا ہے۔ تو پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں یہ اصل میں خدا ہی تھے، لیکن انسان کی صفت میں ظاہر، انسان کی صورت میں ظاہر ہوئے۔ تو اس کے لیے یہ والی آیت تھی، آیت نمبر 72، جس پر ہم ابھی بات کر چکے کہ حضرت عیسیٰ وہی خدا ہی تھے جو کہ انسان کی شکل میں ظاہر ہوئے تھے، لیکن عمومی طور پہ ان کی بات یہ ہوتی ہے کہ اقانیم ثلاثہ ہیں، تینوں مل کر ایک خدا کی تشکیل کرتے ہیں، ایک خدا تشکیل پاتے ہیں۔ تو لہذا فرمایا لقد کفر الذین قالوا، ایسے لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا، ان اللہ ثالث ثلاثہ، بے شک اللہ تو تین خداؤں میں سے ایک ہے، تین میں سے تیسرا ہے۔ فرمایا وما من الہ، اور کوئی معبود نہیں، حقیقت یہ ہے، وا کے معنی یہاں حقیقت کے، صورتحال کے، حقیقت یہ ہے کہ ما من، نہیں ہے کوئی، الہ، خدا، الا، مگر، الہ واحد، ایک ہی خدا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سوائے اللہ کے کوئی خدا نہیں، لیکن جن نصارہ نے، جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے تیسرا ہے، فرمایا انہوں نے کفر کیا، کیونکہ انہوں نے حقیقت سے انکار کیا اور اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، انتہا کے معنی باز آیا، ینتہی وہ باز آتا ہے، اور انتہا کے معنی ہے باز آنا۔ تو یہ جو ینتہی تھا وہ باز آتا ہے، اس سے جمع ہو گیا ینتہونا، وہ سب لوگ باز آتے ہیں۔ پھر لم پیچھے آیا تھا تو اس کی وجہ سے نون گر گیا اور الف آ گیا، تو فرمایا لم ینتہو، وہ باز نہ آئے، وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اور اگر وہ باز نہ آئے، عَمَّا، اس چیز سے جو، یقولون، وہ کہہ رہے ہیں، اگر وہ اپنے اس قول سے باز نہ آئے، کون سا قول؟ کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تین میں سے تیسرا ہے، اگر وہ اپنے اس قول سے باز نہ آئے، لا، لام زبر لا، یہ بھی تاکید کے لیے، تو یقیناً ایسا ہوگا، آخر میں جو نون آیا ہے یہ بھی تاکید کے لیے، شروع میں لام اور آخر میں نون، باقی بچتا ہے یمسا، یہ ہوتا ہے مسا، یمسو، مسا کے معنی اس نے چھوا، چھو لیا، یمسو چھو لیتا ہے، لا یمسن، تو یقیناً چھوئے گا، یعنی لگے گی، الذین کفروا، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، منہم، ان میں سے،
ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا چھوئے گا انہیں پکڑ لے گا عذاب علیم دردناک، ان کو دردناک عذاب پکڑ کر رہے گا۔ لا یمسن الذین کفروا منہم عذاب علیم، تو جن لوگوں نے ایسے کفر کا ارتکاب کیا ہے ان کو دردناک عذاب پکڑ کر رہے گا۔ فرمایا افلا، تو کیا نہیں یتوبون، وہ توبہ کرتے اللہ اللہ کی طرف، تو کیا وہ اللہ کی جناب میں اللہ کے حضور میں رجوع نہیں کرتے، نہیں کریں گے؟ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ، اور اس اللہ سے مغفرت نہیں مانگیں گے؟ ہاں اب بھی موقع ہے، توبہ کر لو، اللہ سے استغفار کر لو۔ کیا پھر بھی یہ لوگ معافی اللہ کے لیے اللہ سے معافی نہیں مانگیں گے، توبہ نہیں کریں گے اور اپنے گناہوں کی مغفرت نہیں طلب کریں گے؟ حالانکہ اللہ تعالی غفور، بہت بخشنے والا، رحیم، انتہا کا رحم فرمانے والا ہے۔ مل مسیح ابن مریم، حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ماں نہیں ہے المسیح ابن مریم، حضرت مسیح بن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، الا مگر رسول، ایک رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی رسول مبعوث فرمائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی رسولوں میں سے ایک مقدس ہستی ہیں، رسول ہیں۔ قد خلت، خلا سے، خلا کے معنی گزر گیا، خلت کے معنی گزر گئی۔ جمع مکسر کے لیے میں واحد مؤنث کا صیغہ آتا ہے، ورنہ خلو ہوتا، گزر گئے، لیکن جمع مکسر ہے، رسول کی جمع رسل، تو اس لیے خلت آیا۔ قد خلت، گزر گئے، من قبل ہی، اس سے پہلے، یعنی حضرت عیسیٰ سے پہلے بھی گزر چکے ہیں، الرسل، رسول۔ حضرت عیسیٰ بھی ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور بھی کئی رسول گزرے، اور وَأُمُّهُ، اور ان کی پیدائش ایک ماں سے ہوئی تھی۔ اب بن باپ ضرور تھے لیکن بن ماں تو نہیں تھے۔ وَأُمُّهُ، اور اس کی والدہ، اس کی ماں، صدیقہ، انتہا کی سچی خاتون تھی۔ صدیق، انتہا کا سچا، راست باز، راست قدم، جو شخص بالکل سچا ہو، انتہا کا سچا ہو، اسے صدیق کہتے ہیں۔ لیکن ہماری شریعت کی خاص اصطلاح میں ایسی ہستی کو بھی صدیق کہتے ہیں جو نبیوں کے بعد عظیم ترین ہستی ہو۔ وَأُمُّهُ صدیقہ، اور اس کی والدہ یعنی حضرت عیسیٰ کی والدہ صدیقہ تھیں۔ کانا، اور وہ دونوں تھے، ماں باپ بیٹا دونوں، یأکلان، دونوں کھاتے تھے، الطعام، کھانا۔ اگر وہ اللہ ہوتے، دونوں میں سے کوئی بھی خدا ہوتا، کیونکہ کچھ عیسائیوں کا ایک بہت محدود سا طبقہ ایسا بھی ہے جو تین خداؤں میں ایک حضرت مریم کو، ایک حضرت مسیح کو اور ایک اللہ کو قرار دیتا ہے، جو اکانیم ثلاثہ ہیں اس میں ایک حضرت مریم کو شامل کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کو کھانے کی احتیاج ہوتی تھی، وہ کھانا کھاتے تھے، اگر ان میں سے کوئی خدا ہوتا تو اسے کھانے کی ضرورت کیا تھی؟ کانا، دونوں تھے، یأکلان، دونوں کھاتے تھے، الطعام، کھانا۔ کہ انظر، دیکھو ذرا، پھر یہ بھی دیکھو، کیف نبین، کیسے ہم بیان کرتے ہیں، لہم، ان لوگوں کے لیے، الآیات، آیتیں، واضح نشانیاں، کیسے ہم ان کے سامنے کھول کھول کر واضح کر رہے ہیں نشانیوں کو۔ ثم منظر، پھر دیکھو، انا، کہاں، کس طرف، یؤفکون، ان کو اوندھے منہ لے جایا جا رہا ہے۔ اوندھے منہ، آفے کا یأفاکو سے فعل مجہول ہے، یؤفکو، کہ اسے اوندھے منہ لے جایا جا رہا ہے، یعنی بیچاروں کو خود بھی احساس نہیں ہو رہا ہم کون سی اندھی گلی میں جا رہے ہیں۔ قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قل، کہہ دو، فرما دیجئے، کیا تعبدون، تم لوگ عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا کسی کی، ما، جو کہ، لا، نہیں، یملک، اختیار رکھتا، لکم، تمہارے لیے، ضرن، کسی نقصان کا، ولا، اور نہ ہی، نفعن، کسی فائدے کا۔ اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کرو گے تو یاد رکھو، نہ وہ کسی چیز کی فائدے کی طاقت رکھتا ہے، نہ نقصان کی، بذات خود وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ اپنی ذات میں کوئی بھی یہ اختیار نہیں رکھتا کہ وہ کسی کو فائدہ پہنچا سکے، کسی کو نقصان پہنچا سکے۔ واللہ، اور جب کہ اللہ تعالیٰ، ہوا السمیع، وہی تو ہے سب سننے والا، العلیم، سب جاننے والا، ہر چیز کو جاننے والا۔ کل، فرما دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، چاہے یہودی ہیں چاہے عیسائی ہیں، سب کو کہہ دیجئے کہ لا تغلو، غلو مت کرو، حد سے آگے مت بڑھو، فی دینکم، اپنے دین کے معاملات میں، دین کو سمجھو، دین کے اعتدال کے رستے پر عمل کرو۔
غلو کا رستہ نہ اپناؤ، غیر الحق جو کہ غیر حق ہے، جو حق نہیں ہے، نہ حق ہے، دین میں نہ حق غلو نہ کرو، ولا تتبعوا اور اتباع مت کرو، پیچھے مت چلو، اہواء خواہشات کے، ہوا کی جمع اہوا، خواہشات کے، قوم ایسے لوگوں کی خواہشات کے پیچھے مت چلو، کسی اور کی چاہت ہے تو تم اس کے پیچھے چل پڑتے ہو، یہ دیکھو کہ کیا یہ علم کی بنیاد پر ہے یا چاہت کی بنیاد پر ہے۔ تو لہٰذا ایسی قوم کے پیچھے کی خواہشات پر مت چلو، قد ضلوا جو گمراہ ہو چکے، من قبل پہلے سے، کیونکہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ دراصل اپنی خواہشات اور اپنی ضرورتوں اور اپنے بے وقوفیوں کی بنیاد پر گمراہ ہو گئے۔ تو اب تم ان رستوں پر مت چلو، کن لوگوں کے رستوں پر، کن لوگوں کی خواہشات پر، کن لوگوں کی چاہتوں پر، جو کہ خود گمراہ ہو گئے، وَأَضَلُّوا اور انہوں نے گمراہ کیا، کثیراً کئیوں کو، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سیدھے رستے سے دور چلے گئے، ضلوا گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے۔ ما لعن فعل مجہول ہے، لعنت کر دیے گئے، رحمت سے دور کر دیے گئے، الذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا، من بنی اسرائیل بنو اسرائیل میں سے جو لوگ کافر جنہوں نے کفر اختیار کیا ان پر بھی لعنت کی گئی، ان پر لعنت بھیجی گئی۔ اصل تو رحمت سے دور کرنے والا اللہ ہے، لعنت کرنے والا اللہ ہے، لیکن اللہ اپنے پاکیزہ لوگوں کی زبانوں سے بھی کبھی کسی پہ لعنت کرواتا ہے۔ تو فرمایا تو بنو اسرائیل کے جو کافر تھے ان پر لعنت کی گئی، علی لسان داود حضرت داود علیہ السلام کی زبان پر، وعیسیٰ ابن مریم اور حضرت عیسیٰ بن مریم کی زبان پر۔ ارے تم تو ان کی محبت کا دم بھر رہے ہو، تمہارے کرتوت ایسے ہیں کہ تم پر حضرت داود اور عیسیٰ بن مریم کی زبان سے لعنت کروائی گئی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ نہ انبیاء لعنت کسی پر بھیجنے والے تھے، بلکہ حقیقتاً ان کے بنو اسرائیل کے جو کفر کرنے والے لوگ تھے دراصل ان کے کرتوت ایسے تھے کہ اللہ نے ایسی مقدس ہستیوں کی زبانوں سے ان پر لعنت کروائی۔ تو وجہ بتائی، فرمایا ذالک ایسا اس لیے ہے کہ بما عصوا کہ انہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی، بنو اسرائیل کے ان کفر کرنے کی روش اختیار کرنے والوں نے نافرمانی کو اپنا لیا تھا، لہٰذا حضرت داود و عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی مبارک زبانوں پر ایسے لوگوں کے لیے لعنت بھیجی گئی۔ اور یہ بھی ہے کہ بنو اسرائیل کے یہ کافر لوگ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور یہ لوگ حد سے آگے بڑھ جایا کرتے تھے۔ فرمایا کانو یہ جو بنو اسرائیل کے لوگ تھے جنہوں نے کفر اختیار کیا، لا یتناہون نہج سے ہے، نہج جسے ہم نہیں کہتے ہیں، نہج کے معنی روکنا، تناہا کے معنی ایک دوسرے کو روکنا، یتناہا وہ ایک دوسرے کو روکتے ہیں، یتناہون وہ سب ایک دوسرے کو روکتے ہیں، لا یتناہون یہ لوگ ایک دوسرے کو نہیں روکتے تھے، ان منکرن کسی برائی سے، فعلو جو انہوں نے کی ہو اس کام کو، یعنی وہ برائی جو انہوں نے کی اس سے ایک دوسرے کو نہیں روکتے تھے، لبئسا تو کتنا برا ہے، ما جو کانو وہ تھے یفعلون کرتے تھے، ترا تم دیکھتے ہو دیکھو گے، کثیرن بہت سے لوگوں کو، منہم ان بنو اسرائیل میں سے، یہودیوں اور عیسائیوں میں سے، یتولون یہ تولی کرتے ہیں یعنی دوستیاں گانٹتے ہیں، الذین ایسے لوگوں سے، کافرو جنہوں نے کفر کیا یعنی مشرکین مکہ سے، مشرکوں سے دوستیاں گانٹتے ہیں، لا پھر تاکید کے لیے، بئسا برا ہے، کتنا برا ہے، ما جو قدمت آگے کیا، لہم ان کے لیے، انفسہم ان کی جانوں نے، یعنی یہ جو برائی یہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، یہ جو اپنے کرتوت آگے ریکارڈ کروا رہے ہیں اللہ کے پاس، یہ کتنا برا ہے، کتنے گندے کرتوت ہیں، کتنے گندے اعمال ہیں، کتنی برائیاں ہیں جو یہ اپنے اللہ کے ہاں ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ ان ساخط اللہ علیہم تو صورتحال اب یہ ہے کہ ساخطہ ناراض ہو چکا اللہ تعالیٰ علیہم ان پر، وفی العذاب ہم خالدون تو اللہ کا ناراض ہونا کوئی چھوٹی بات ہے، فرمایا وفی العذاب اور عذاب میں ہم یہ لوگ خالدون ہمیشہ کے رہنے والے بن گئے ہیں۔ انہوں نے آخرت میں عذاب کو اپنا ٹھکانہ بنایا جس میں ان کا بسیرا ہوگا۔ ولو اور اگر کانو یہ لوگ ہوتے، یؤمنون باللہ اللہ پر ایمان لے آئے ہوتے، والنبی جی اور نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وما انزل الیہ اور جو اس کی طرف اتارا گیا قرآن پر، حضور کے طور طریقوں پر، حضور کے احکام پر، ما
تو نہ اتخذوہم، تو یہ نہ بناتے ہم ان کافروں کو اولیاء اپنا دوست، ان بت پرستوں کو اپنا دوست نہ بناتے، ولیکن کثیرا منہم، لیکن حقیقت اب یہ ہے کہ کثیرا منہم، ان کی اکثریت فاسقون، نافرمان ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو لام بات پکا کرنے کے لیے، اور آخر میں نون، درمیان میں ہے تاجدو، واجدہ اس نے پایا، یاجدو وہ پاتا ہے، محسوس کرتا ہے، ایک حقیقت کا ادراک کرتا ہے۔ فرمائے اے نبی لتاجدنہ، آپ یقیناً محسوس کر لو گے، اور سننے والوں تمہارے لیے بھی یہ خطاب ہے، تم یقیناً محسوس کر لو گے کہ اشد، سخت ترین، الناس لوگوں میں سے، اشد الناس سب لوگوں میں سب سے زیادہ سخت، عداوتاً دشمنی میں، لتاجدن اشد الناس عداوتاً، تم یہ بات ضرور محسوس کر لو گے کہ سب سے بڑا دشمنی میں سخت، للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے سب سے سخت دشمن جو ہیں، الیہود، وہ یہودی ہیں۔ تم یہ بات ضرور محسوس کر لو گے کہ مسلمانوں سے سب سے سخت دشمنی رکھنے والے ایک تو یہودی ہیں، اور الذین اشرکوا، وہ لوگ ہیں جنہوں نے شرک کیا۔ مشرک اور یہودی یہ مسلمانوں کے سخت ترین دشمن ہیں۔ اور لتاجدنہ، پھر آیا، تم ہر حال میں پاؤ گے، اقربا، زیادہ قریبی، ہم، ان کافروں میں سے، مودتاً، محبت کے لحاظ سے، سب سے زیادہ دشمن یہودی اور مشرکین ہیں، اور پھر اگر محبت میں کچھ ان میں قریب تر ہیں تو للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے، تو وہ لوگ ہیں الذین قالوا، جنہوں نے کہا انا نصارا، ہم نصارہ ہیں، یعنی عیسائی ہیں۔ تو لہٰذا فرمایا اور تم دیکھو گے اقربہم مودتاً، ان میں محبت میں نسبتاً قریب تر، للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے محبت میں قریب تر، تو ان لوگوں کو پاؤ گے الذین قالوا، جنہوں نے کہا انا نصارا، کہ ہم عیسائی ہیں، نصارہ ہیں۔ یاد رکھیے اس سے مراد وہ نصارہ اور عیسائی ہیں جو اپنے دین پر صحیح معنی میں عمل کر رہے ہیں۔ تو فرمایا ذالکا، ایسا اس لیے ہے، یعنی وہ مومنین کے ساتھ محبت میں قریب تر اس لیے ہیں، بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ، کہ ان کے اندر علم دوست عالم ہیں۔ قسیس کی جمع قسیسین، قسیس کہتے ہیں ان لوگوں کو جو علم دوست ہیں اور عالم ہیں۔ منہم قسیسین، انہی میں علم دوست لوگ ہیں، حق کو پسند کرنے والے لوگ ہیں اور عالم ہیں۔ ورہبانن، اور رہبان، راہب کی جمع، جو دنیا کو چھوڑ کر حقائق کی تلاش میں رہتے ہیں، اپنے آپ کو پاک کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب بھی ان لوگوں نے سنا، ما انزل الی الرسول، جو کچھ رسول کی طرف نازل ہوا، ترا، تو تم دیکھتے ہو، اعینہم، ان کی آنکھوں کو، تفیض، وہ بہہ رہی ہیں، من الدمع، آنسو سے۔ لہذا فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب انہوں نے سنا وہ چیز جو رسول کی طرف نازل ہوئی، ترا، تو تم دیکھتے ہو، اعینہم، ان کی آنکھوں کو، کہ تفیض من الدم، کہ وہ آنسوؤں سے، کہ ان سے آنسو بہہ رہے ہیں، وہ آنسو سے بہہ رہی ہیں آنکھیں، مما، اس وجہ سے جو عرفو، انہوں نے پہچان لیا، انہوں نے جان لیا، من الحق، حق بات، یعنی حق کو پہچان لیا ہوتا ہے انہوں نے۔ یقولون، تو وہ کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے پروردگار، آمنا، ہم ایمان لائے، فاکتبنا، اور ان کی دعا ہوتی ہے ربنا آمنا، اے ہمارے پروردگار، آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں، فاکتبنا، لہٰذا ہمارا نام لکھ لیجئے، ہمیں لکھ دیجئے، مع الشاہدین، گواہی دینے والوں کے ساتھ، مع، ساتھ، شاہدین، شاہد کی جمع، شاہد کہتے ہیں گواہی دینے والا، کہ وما لنا، اور ہمیں کیا ہو گیا ہے، وما لنا، اور ہمیں کیا ہے، کہ لا نؤمن باللہ، کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں، وما جاءنا، اور اس چیز پر ایمان نہ لائیں جو ہمارے پاس آ چکا، من الحق، حق میں سے، کہ وہ کہتے ہیں وَنَطْمَعُ، اور ہمیں شدید خواہش ہے، ہماری انتہا کی چاہت ہے، ان یدخلنا، کہ ہمیں داخل کرے، ربنا، ہمارا رب، مع القوم الصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں داخل کرے، یعنی ہمیں دنیا بھی ہماری اچھے لوگوں کے ساتھ گزرے اور آخرت میں ہم انہی کے ساتھ جنت میں داخل ہوں۔ یہ ہے ان لوگوں کی پکار
ان لوگوں کے دل کی اور زبان کی آواز، ان کی آواز. ما فاصابہم اللہ، تو اللہ نے ان کو ثواب دیا، ان کو بدلہ دیا. بما قالو، جو کچھ انہوں نے کہا، ان لوگوں نے جو کچھ کہا اس کے بدلے اللہ نے ان کو ٹھکانہ دیا جنات، جنتوں کا. تجری، ایسی جنتیں کہ تجری بہتی ہوں گی، من تحتہا، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں بہتی ہوں گی. وہ باغات اللہ ان کو دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا، اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وذالک، اور یہ ہے جزا، یہ بدلہ ہے، المحسنین، حسن سلوک کی روش اختیار کرنے والوں کا، نیکی کرنے والوں کا صلہ یہی ہے اللہ کے ہاں. چاہے یہ وہ لوگ ہیں جن کی بات ہو رہی ہے یا جو کوئی بھی قیامت تک آنے والا اس پر عمل کرے. ہر محسن کا بدلہ اللہ کے ہاں یہ ہے کہ جنات ہیں تجری من تحتها الانہار اور خالدین فیہا. فرمایا والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، وہ لوگ جہنم والے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ دوزخ والے ہیں.